حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، رواہ مسلم۔ جو شخص فوت ہو جائے اور اس کی گردن میں کسی کی بیعت نہ ہو تو اس کی موت جاہلی موت ہوگی۔ یہ فرمایا کہ آپ پر لازم ہے کہ آپ کسی جماعت میں داخل ہوں، اس جماعت کے امیر کی بیعت میں ہوں، اس جماعت کے امیر کی اطاعت میں ہوں۔ آپ بے لغام نہ بنیں، آپ خود مختار نہ بنیں، کسی دوسرے کی اطاعت میں رہیں۔ یہی اسلام کا نظام ہے، یہی اسلام کا قانون ہے۔ بیعت کا معنی کسی امیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر معاہدہ کرنا کہ میں آپ کی اطاعت کروں گا، جو آپ حکم کریں گے میں وہی کروں گا، یہ ہے بیعت۔ اسلاف میں جو وقت کا امیر ہوتا تھا وہ نبی کا نائب ہوتا تھا، عالم ہوتا تھا، باعمل، با اخلاص، با خدا ہوتا تھا۔ تو پھر اس امیر کی بیعت یہ خلافت کی بیعت بھی ہوتی تھی اور اطاعت کی بیعت بھی ہوتی تھی، توبہ کی بیعت بھی ہوتی تھی۔ ایک ہی بیعت دینی بیعت بھی اور دنیوی بیعت بھی ہوتی تھی۔ اگر کوئی آدمی خلاف شرع کام کرتا تو وہ امیر اس کو پکڑتا کہ آپ یہ کام غلط کیوں کر رہے ہیں۔ اس کے پاس دو طاقتیں ہوتی، ایک تو دنیا کی طاقت، اس کو جیل میں ڈالتا، اس کو سزا دیتا، اس کو تعزیر کرتا، یہ دنیا کی طاقت ہے، آپ امیر ہیں، وہ آپ کی رعیت ہے، وہ آپ کی بیعت میں ہے۔ اور دینی لحاظ سے بھی وہ حاکم ہوتا تھا، اگر وہ نماز پڑھنا آئے تو اس کو پکڑتا تھا، نشہ پیے اس کو پکڑتا تھا۔ خلاف شرع کوئی بھی کام کرے امیر اس کی نگرانی کرتا اور اس کو تعدیب کرتا تھا۔ تو یہ اعلیٰ درجے کے امیر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی ایسے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے مکمل خلیفہ تھے، دین کے بھی خلیفے، دنیا کے بھی خلیفے۔ ان کے زمانے میں ایک ہی بیعت کافی تھی۔ بعد میں پھر جو امیر آئے، بالخصوص یزید کا دور آیا، پھر 100 سال کے بعد پھر بادشاہ پیدا ہوئے، تو پھر دو قسم کی بیعتیں، ایک تو ملک کا امیر اور دوسرا دینی لحاظ سے امیر۔ ممات، جو آدمی مر جائے، وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، اس کی گردن میں کسی کی بیعت نہیں، اس نے اپنا پیر نہیں بنایا، امیر نہیں بنایا۔ جی آپ کا رہبر کون ہے؟ آپ مسلمان ہیں تو آپ کا کوئی رہبر تو ہونا چاہیے، آزاد ہے جو چاہے کرے، تو آپ کی گردن میں کسی کی بیعت نہیں۔ یہ لفظ گردن کیوں کہا؟ لیس فی عنقہ، مسلم شریف کی عبارت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے، آپ کریم کے لفظ مبارک ہیں، لیس فی عنقہ بیعۃ، اس کی گردن میں کوئی بیعت نہیں۔ اس عبارت میں استعارہ ہے، اس عبارت میں اس جملے کو تشبیہ دے کر مشبہ بہ کے موافق لفظ لایا گیا ہے۔ یہ اس عبارت کی فصاحت ہے
اس عبارت میں خاص قسم کی حکمت ہے، وہ یہ بیعت کو تشبیہ دی گئی جانور کے گلے میں رسی ڈالنے کے ساتھ۔ جب آدمی کسی جانور کو اپنے تابع بنانا چاہتا ہے تو اس کی گردن میں رسی ڈالتا ہے، رسی ڈال کر اس کو کھینچتا ہے، پھر جانور بھاگ نہیں سکتا، جانور ادھر ادھر نہیں جا سکتا، وہ مالک کے ساتھ آتا ہے، اس کی گردن میں رسی ڈالتا ہے۔ تو یہ بیعت بھی اس طرح ہے کہ مرید اپنے پیر کے ہاتھ میں اپنی رسی دیتا ہے، سائیں ابھی آپ مجھے جدھر لے جاؤ آپ کی مرضی، ابھی میں آپ کے تابع ہو گیا۔ تو بیعت کا معنی اپنے امیر کے ہاتھ میں اپنی رسی دینا ہے، ایک طرف میری گردن میں رسی، دوسری طرف آپ کے ہاتھ میں رسی، تو جدھر لے جاؤ میں ادھر آؤں گا، یہ ہے بیعت۔ تو اس حیثیت سے استعارہ کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فی عنق ہی بڑھا دی۔ ویسے ابھی میں تشریح کر رہا ہوں تو زیادہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، زیادہ سمجھا رہا ہوں، تو عربی میں ایک لفظ لا کر اس پوری بات کو سمیٹا جاتا ہے۔ تو تشبیہ کی بہت سی قسمیں ہیں، مشہور قسم تشبیہ کی 4 ہیں: استعارہ مکنیہ، استعارہ تصریحیہ، استعارہ تخیلیہ۔ یہ جو 4 نام ہیں، آپ ان ناموں کو سمجھیں گے تو پھر آپ کو عربی علوم پر کمال حاصل ہوگا۔ یہ جو باریکیاں ہیں عربی علوم کی وہ آپ کی سمجھ میں آئیں گی، آپ ایک قسم سے محقق بنیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لفظ عنق بڑھا کر یہ ساری باتیں اس کے اندر سمیٹ دی، بکری کا نام نہیں لیا، اونٹ کا نام نہیں لیا، صرف عنق کہہ کر ان سب باتوں کو اندر داخل کر دیا، یہ ہے استعارہ۔ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ، جو آدمی مر جائے جب تک زندگی ہے شاید توبہ کرے، بیعت کرے، اب بیعت نہیں کی، موت آئی بیعت نہیں، تو اب بات ختم، مرنے کے بعد اب تو بیعت نہیں ہو سکتی۔ آپ کو ٹائم ہے، موت تک آپ کو وقت ہے، آپ اس شرعی حکم کو اختیار کر، اس شرعی حکم پر عمل کر، موت تک تجھے وقت ہے۔ موت آئی بیعت نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو اسلام سے باہر مرے گا، تو اسلامی طریقے پر نہیں مرے گا۔ مات میتتن جاہلیتن، جاہلیتن مانا خارجن عن الاسلام، اسلام سے باہر، اس کو کہتے ہیں جاہلیت۔ تو آپ اسلامی طریقے پر تو نہیں مرے، آپ تو جاہلی طریقے پر مرے، آپ نے اسلامی طریقہ اختیار نہیں کیا۔ مات یہ جزا ہے من مات کا، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ، یہاں تک شرط ہے، مات میتتن جاہلیتن، اس کی جزا ہے، اس کی موت جاہلی موت ہے۔ اللہ